أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی بات کبھی نہ مانیں، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اور آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرتے رہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اور اے حبیب، اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہ رکھے کہ ایک میں اللہ کا خوف ہو، دوسرے میں کسی اور کا۔ ایک ہی دل ہے تو اللہ ہی سے ڈرے۔ اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا، یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے۔ زمانہ جہالت میں لوگ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی مثل قرار دے کر اسے ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ اس کی ممانعت کی گئی، اور اسی طریقے سے منہ بولے بیٹوں کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے ہوئے میراث میں اسے شامل کرتے اس کا رد کیا گیا۔ اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپ ہی کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو انہیں بھائی کہہ کر پکارو، وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جو بلا قصد و ارادہ تم نے کہی، یعنی ممانعت سے پہلے جو تم انہیں اپنا بیٹا سمجھ بیٹھے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، وہ بری بات ضرور گناہ ہے جس کا تمہارے دلوں نے قصد کیا، یعنی اگر اب تم ممانعت کے باوجود بھی لیپالک کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھ لو تو پھر گناہ گار ہوگے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ یہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں، اور ان کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار وراثت کے معاملے میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اجنبی مسلمانوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو اور ان کے لیے کچھ مال کی وصیت کر جاؤ۔ یہ حکم کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے تبلیغ رسالت پر نبیوں سے عہد لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تاکہ اللہ سچوں سے یعنی انبیاء سے ان کے سچ کے متعلق یعنی احکام کے پہنچانے کے متعلق سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔